Commission of Pakistan, Abdullah Riyad Sahib, Secretary OIC, Makhdoom Tariq, Special Assistant to Prime Minister Overseas, Mr. Imran Chaudhry Sahab, Zahid Hussain Kazmi Sahab اور میرے نہایت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم۔ میرا 3-4 دن سے گلا خراب ہے اور ڈاکٹروں نے بڑی سختی سے کہا تھا کہ 2-3 دن آپ نے اپنی وائس جو ہے اس کو ریسٹ دینی ہے، لیکن جب میں یہاں پر مجھے بلایا گیا تو پھر میرے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اتنے بھائی اور بہنیں اوورسیز پاکستانی یہاں آئے ہوئے ہوں اور میں اسلام آباد میں نہ ہوں اور ان سے یہاں بات چیت جو ہے وہ نہ کروں۔ اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں آج اپنی کمیونٹی جو کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے درمیان موجود ہوں۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے کارکن ہیں، ہمارے آفس بیرر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی میں عمران خان کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنانے میں اگر کسی کمیونٹی نے ہراول دستے کا کردار ادا کیا ہے یا جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی، جن کی انتھک کوششوں سے ہماری پارٹی جو ہے یہاں پر سر اقتدار آئی ہے۔ تو میں جب 2013 میں گورنر بنا تھا تو سب سے بڑا، جب میں برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو سب سے زیادہ کیسز جو میرے پاس آتے تھے وہ ان لوگوں کے ہوتے تھے جن کے گھروں پہ، جن کی زمینوں پہ، جن کے کاروبار پہ یہاں قبضہ مافیا جو ہے وہ قبضہ کر لیتا تھا، اور مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی تھی، خاص کر وہ بچے جو برطانیہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہاں جوان ہوئے ہیں اور ان کا والد فوت ہو جاتا تھا اور وہ میرے پاس آتے تھے کہ انکل ہمارا جو گھر ہے، جو ہماری کوٹھی ہے، جن کرایہ داروں کے پاس تھی انہوں نے میرے والد کے جعلی پیپر بنا کے ایک اسٹامپ لکھ لیا ہے کہ ہمارے باپ جو ہیں آپ کا گھر بیچ گئے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ گلاسگو میں رہتے ہیں، آپ لندن میں رہتے ہیں، آپ کا گھر، آپ کی زمین یہاں بیٹھ جاتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے ہمارا بڑا چیلنج یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو ان کا حق دلانا ہے۔ تو اس وقت اوورسیز پنجاب کمیشن بنایا گیا اور مجھے اس لیے میرا اس بات پہ بلیو ہے کہ جب ادارے بن جاتے ہیں، اداروں کو آپ تقویت دیتے ہیں تو پھر مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ تقریباً 50% سے زیادہ جتنے بھی کیسز اوورسیز پنجاب کمیشن کے پاس آئے ہیں وہ ہم نے 100% حل کر دیے ہیں، لوگوں کو ان کے قبضے جو ہیں دلوائے۔ اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ سارے مسئلے حل ہو گئے۔ اس کے بعد جوڈیشری کا بڑا ایشو ہے کہ سال ہر سال کیس وہاں پر چلتے ہیں۔ تو جب میں اس دفعہ گورنر بنا تو اس وقت یاور صاحب یہاں چیف جسٹس سے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اوورسیز پاکستانی پاکستان کو $بلین کی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اگر ہم صرف ان کو قبضہ مافیا سے جان چھڑا دیں تو ہماری یہ جو ریمیٹنس ہیں ڈبل ہو سکتی ہے۔ تو خدا کے لیے اب عدالتیں جو ہیں بن گئی ہیں، آپ مہربانی فرمائیں کہ ہمارے فیصلے جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے وہ جلد ہو سکے۔ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی
اس کے بعد چیف جسٹس شمیم صاحب آئے، انہوں نے مہربانی کی، پھر قاسم خان صاحب آئے، انہوں نے مہربانی کی، اور پریزنٹ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے بھی مہربانی کی ہے کہ اب جو سیشن جج ہیں ان کو ڈائریکشن ہے چیف جسٹس کے آفس سے کہ کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا کیس جو ہے وہ 6 مہینوں کے اندر اندر اس پہ فیصلہ کیا جائے، اور انشاءاللہ اب جوڈیشری بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کی حکومت بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان ہمارے وزیر اعظم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہر موقع پہ آپ کو انصاف جو ہے دلائیں۔ اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے گورنر ہاؤس کے دروازے جو ہیں 24 گھنٹے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی کھلے ہیں اور پاکستان میں پی ٹی آئی ورکروں کے لیے بھی کھلے ہیں، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کا جو سرمایہ ہے، کسی پارٹی کا جو اثاثہ ہے، وہ اس کے ورکر ہوتے ہیں، وہ کارکن ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے ان کے لیے دروازے جو ہیں کھلے ہو رکھے ہیں۔ تو کئی دفعہ جب لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں تو جب وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہاں 40-50 اوورسیز پاکستانی ہیں اور اس میں 5-10 لوگ پاکستان سے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں کہ چوہے صاحب جدوں دے تسی گورنر بنے ہو سانو اتنا لگتا ہے کہ گورنر ہاؤس اوورسیز پاکستانی نے قبضہ کر لیا، تو میں انہوں نے کہنا بھاجی تسی سارے پنجاب پاکستان ساڈے گھراں زمیناں تے قبضہ کیتا ہے تے ہن ایک گورنر ہاؤس کا قبضہ تہاڈے کو برداشت نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے حقوق کی جنگ کریں گے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم نے آپ کو جو رائٹ ٹو ووٹ ہے وہ دے دیا ہے، اور اس میں 2 چیزیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ پابندی لگائی کہ جو ڈیول نیشنل ہے وہ پاکستان میں الیکشن نہیں لڑ سکتا، تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی میں پاکستانی نیشنل ہوں، پاکستانی نیشنلٹی نہیں ڈیول نیشنلٹی ہے، برطانیہ کی بھی نیشنلٹی ہے۔ وہاں جب میں نے برطانیہ کی پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تو وہاں کی حکومت نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم پاکستانی نیشنل بھی ہو اس لیے تمہاری جو محب وطنی اس پہ ہمیں شک ہے، یا پہلے گیو اپ کرو پاکستان کی نیشنلٹی پھر ہم آپ کو اسکاٹ لینڈ میں ممبر آف پارلیمنٹ کا الیکشن لڑنے دیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں، پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، تو کم از کم ان کو اتنا تو حق دے دو کہ وہ الیکشن لڑ لیں، جب وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر وڈرا کر لیں اپنی نیشنلٹی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ڈیول نیشنلٹی پہ کوئی پابندی ہونی نہیں چاہیے۔ ایک لوگ جو ہیں یہاں لوٹتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ملک کے باہر میں حلقوں میں باہر پیسہ رکھتے ہیں، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ہم جو باہر سے پیسہ لے کے آتے ہیں یہاں انویسٹ کرتے ہیں، ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اور اس کے بعد ایک بات میں I want to go one step further۔ آپ سب یہاں پر بیٹھے، میری ابھی عمران چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ زندگی میں ایک یاد رکھیں کہ آپ کو حق آپ کے اس وقت ملتے ہیں جب آپ کوریڈورز آف پاور میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستانی برطانیہ کی کوریڈورز آف پاور میں پہنچے ہیں، اگر امریکہ میں بھی ہمارے چند سینٹ کے ممبر بن جاتے، چند کانگریس کے ممبر بن جاتے، تو ہماری جو ہے اس ملک سے ہماری بہت زیادہ سٹرونگ ٹائز ہو جاتی۔ تو اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں کی جو سیاست ہے اس میں بھی حصہ لیں، اور یہاں پر بھی آپ لوگ جو ہیں، میں آپ کے اس مطالبے کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے مخصوص سیٹیں منارٹیز کی پاکستان میں ہیں، اسی طریقے سے مخصوص نشستیں پاکستانیوں کی بھی باہر کے ملکوں کی یہاں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، اس لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی اب وہاں کی جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی پولیٹکس جو ہے اس میں آپ حصہ لیں۔ I want to share with you my own experiences۔ جب میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر بنا
تو یقین مانیں کہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ 1 درجن لوگ تھے جو پیلسٹائن پہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے اور 1 درجن 1.5 درجن لوگ تھے جو کشمیر پہ ہمیں سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں وہاں پر گیا، لوگوں کو ملا، ان سے کہا کہ بھئی ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، تو اس وقت میرے وقت میں ہماری برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 100 سے زیادہ ممبر آف پارلیمنٹ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان کو سپورٹ کرتے تھے. اور میری یہ خواہش تھی کہ میں جب ممبر آف پارلیمنٹ ہوں تو برطانیہ کی پارلیمنٹ میں قرارداد لاؤں جس میں پیلسٹائن کے بارے میں کہا جائے کہ پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تسلیم کیا جائے. میرے دور میں تو نہیں ہو سکا، لیکن مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ جو قرارداد برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پیش کی وہ آپ کے بھتیجے اور آپ کے بھائی انس سرور نے کی تھی، جو کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی کہ پیلسٹائن کو انڈیپینڈنٹ ملک تسلیم کیا جائے. تو بھائی جب آپ کوریڈورز آف پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کا انفلوئنس بنتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بنا تھا تو اس وقت برطانیہ کی پاکستان کے لیے ٹوٹل ایڈ 20 ملین پاؤنڈ تھی، اور جب میں 2010 میں ریٹائر ہوا تھا تو اس وقت پاکستان کے لیے یو کے ایڈ 400 ملین پاؤنڈ تھی. 20 times more when I became member of parliament in 1997. اور یہ سب ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں تھی. اینڈ پاکستان واز دی لارجسٹ ریسیپینٹ آف یو کے ایڈ ان یو کے. سب سے زیادہ ہمیں ملتی تھی. اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی جو سیاست ہے اس میں بھی آپ عملی طور پر حصہ لیں تاکہ آپ وہاں پر اپنی جو کمیونٹیز ہیں ان کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور آپ کے جو لوگ ملک جس ملک سے آپ کا تعلق ہے ان کی بھی خدمت جو ہے آپ کر سکتے ہیں. تو میں چند منٹ اور بات کر کے پھر کوشچن آنسر لوں گا کیونکہ گلا ابھی جواب دے رہا ہے. تو میں ایک بات اور آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 2005 کی بات ہے، 2004 کی، کہ میں ناروے میں پاکستان انڈیپینڈنس ڈے پہ گیا. تو وہاں پر انہوں نے وہاں کے جو منسٹرز ہیں وہ بھی بلائے ہوئے تھے. تو اس سے پہلے ایک VIP ریسیپشن تھی جس میں ہمارے جو ہیں مختلف تنظیموں کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری موجود تھے. تو جب وہ ہمارے ہوسٹ ہمیں تعارف کروا رہے تھے کہ یہ PTI کا پریزیڈنٹ ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے، یہ مسلم لیگ نون کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ ویلفیئر سوسائٹی کا ہے، تو جب انٹروڈکشن ختم ہوا تو وہ منسٹر مجھے کہنے لگا، مسٹر سرور، I have attended thousands and hundreds of events in my life, but I have never met so many presidents and secretaries under one roof. تو میں بھی آج سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اتنے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کو پہلے میں کبھی ایک دفعہ انڈر ون روف نہیں ملا. تو ماشاءاللہ آپ سب لوگ یہاں پر موجود ہیں، آپ ہمارے لیے باعث فخر ہیں. آپ کا جو بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم ٹاپ پرائرٹی پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. میں عبداللہ ریاض صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اس کنونشن بلانے پہ اور سب لوگوں کو اکٹھا کرنے پہ، اور میں طارق صاحب کو بھی، طارق کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جن کو ابھی بنایا گیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر. اور آخری بات میں آپ سے ایک بات کر کے ختم کروں گا. میرے بھائیوں، یونٹی جو ہے وہ بہت اہم. ہم لیبر پارٹی میں یہ اکثر کہا کرتے تھے، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں کہوں گا اپنی پارٹی کے کارکنوں کو، اپنی پارٹی کے MNAs کو، اپنی پارٹی کے MPs کو کہ جب مشکل وقت ہوتا ہے، چیلنجز وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ کو یونٹی شو کرنی ہوتی ہے. تو یہ جو جنگ ہے، یہ جو سٹرگل ہے، یہ اکیلے عمران خان کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے. تو اس وقت ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اور اپنی یونٹی جو ہے وہ دکھانی ہے. اس موقع پہ ہم سب کو ایک ہونا ہے. اس لیے
جو بھی ہم سے ناراض ہیں تو میری ان سے بھی اپیل ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانی بھائی بھی ان کو اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان والوں یونٹی پیدا کرو، اور میں اوورسیز پاکستانیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آپس میں اتحاد پیدا کریں، تو انشاءاللہ پھر ہر حال میں آپ لوگوں کو کامیابی جو ہے وہ یقینی طور پر ملے گی۔ تو اب میرا خیال ہے کوشچن میں لے لوں 4-5۔ ایتھے آ جا یار، میرے کو آ، میرے کو آ، میرے پاس کھڑے ہو کے سوال کرو۔ میاں آصف نعیم، پریزیڈنٹ وکٹوریا آسٹریلیا۔ پہلے تو آپ کی پولیٹیکل جو آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، زبردست، سب کے لیے دروازے کھلیں۔ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا وائس چانسلر پہ بھی نظر رکھیں، آپ کے ایک یونیورسٹی کے ہیں، یہ خواجہ فرید یونیورسٹی، سلمان طاہر صاحب، یہ اپنی یعنی ریٹنگ کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ سے نا پلیجرزم کروا رہے ہیں۔ ہمارے RMIT کا ایک اسٹوڈنٹ ہے PhD کا، اس نے جو ریسرچ کی اور پبلش کیا نا، ان کے اسٹوڈنٹ نے کاپی کیا، اسے کاپی کر کے پبلش کیا، اور انہوں نے اپروو کیا، VC اپروو کرتا ہے پھر ہی پبلش ہوتا ہے۔ انہوں نے اپروو کیا، اس کے بعد اس نے جو لڑکا ہے ہمارا فاروق، اس نے چیلنج کیا، ڈاکومنٹ ریٹریکٹ ہو گیا، یعنی اٹس اے پروون کہ پلیجرزم کیا ہے یہ خواجہ فرید یونیورسٹی ان کے VC کے اسٹوڈنٹ نے، اور انہوں نے RMIT کو لکھ دیا کہ آپ کے اسٹوڈنٹ نے کیا۔ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاکستان میں بایو کیمیکل کا وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے جس پہ یہ ریسرچ ہو سکتی ہے، تو وہ اٹس اے پروون HEC پہ بھی گیا، اور انہوں نے اسٹوڈنٹ کو تو کہہ دیا کہ یہ غلط ہے اور اس نے پلیجرزم کی ہے، لیکن ان کو کلین چٹ دے دیا VC کو، اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹرمینیٹ کریں VC کو۔ جی میں ایک منٹ پلیز میری عرض۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں پاکستان کی تاریخ میں، یہ میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وائس چانسلر جو ہیں میرٹ پہ لگائے گئے۔ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ 5 لوگوں کی لسٹ آتی تھی، سلیکشن بورڈ بھیجتا تھا اور چیف منسٹر ان میں سے ایک کو پک کر لیتا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کو سلیکشن بورڈ نمبر 1 کر کے بھیجے گا میں اسی کو وائس چانسلر لگاؤں گا، اور اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کبھی ہماری یونیورسٹیاں ٹاپ 500 یونیورسٹی میں نہیں تھی، اب پنجاب کی 6-7 یونیورسٹیاں دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹی میں شامل ہیں۔ اگر یہ جو کمپلینٹ آپ کی ہے، دیکھیں چانسلر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ کسی کو ریموو کر دے یا وائس چانسلر کو جو ہے ٹرمینیٹ کر دے۔ چانسلر کے پاس یہ اختیارات ہے کہ اگر لوگ کوئی درخواست بھیجیں میرے پاس، 5 7 10 کمپلینٹس آئیں، تو پھر اس کے بعد میں ایک کمیٹی بنا سکتا ہوں اور اس کمیٹی کو یہ انسٹرکشن دے سکتا ہوں کہ اس کو تحقیق کریں، تو اگر واقعی اس میں کوئی کرمنل چیز ہوئی ہے تو پھر میں اس کا جو ہے انویسٹیگیشن کروا سکتا ہوں، اگر انہوں نے کوئی دوسری کی ہے تو پھر اس کے خلاف میں ایکشن جو ہے وہ لے سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ بات آپ میرے پاس لے کے بھجوا دیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ملے۔ ٹھیک، اوکے، نیکسٹ۔ السلام علیکم چودھری صاحب اینڈ ایوری ون۔ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو وہاں کی حکومت میں پارٹ لینا چاہیے، سو آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ، رینٹ بیفلی سے آئی ایم دا فرسٹ پاکستانی وومن candidate selected for Labour Party for the upcoming election of 5th of May. تو میرا کویشچن یہ نہیں ہے، تالیاں نہیں چاہیے مجھے، تھینک یو فار دیٹ، لیکن آج ہم لوگ جو بات کرتے ہیں ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں،
اب جیسے بینگ اے ویمن ہم وہاں کام کریں, ہم یہ پلان ہے کہ میں فرسٹ ورلڈ کنٹری میں کام کر کے اپنے ملک واپس آؤں سرو کرنے کے لیے. لیکن ہم عورتیں, اگر میرا گھر ہے, میرا ہسبینڈ ہے, بہت ساری ایسی خواتین پہ جنہوں نے پاسپورٹ سرینڈر کرتی رہا ہے. اگر میرے ساتھ کوئی اور فیملی ایشوز ہیں, وٹ ایور دے آر, آپ کا کیا لاہ عمل ہے یا آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ ہم یہ سن رہے ہیں کہ لوگوں کو جگہ دی جائے گی پارلیمنٹ میں, لیکن وی نیڈ ٹو نو کیا ہمیں بل اپروو کرانا ہے, کیا ہمیں پٹیشن ڈالنا ہے. سو what is it? What's the road map for this? ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ وہاں کی پالیٹکس جو ہے اس میں آپ انگیج ہو رہی ہیں. اور میں خواتین کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ 1997 میں اکیلا تھا ممبر آف پارلیمنٹ. 2001 میں ڈبل ہم 2 ہو گئے. 2005 کا جب الیکشن تھا تو اس وقت ہمیں یہ فکر تھی کہ ہم نے خواتین کو کس طریقے سے لے کے آنا ہے. اور ماشاءاللہ خواتین کا نمبر جو ہے مردوں کے مقابلے میں 1 سال میں انہوں نے پورا کر دیا. ماشاءاللہ ہماری خواتین بہت ایبل ہیں, جب پولیٹکس میں بھی آتی ہیں تو کامیابی کے ماشاءاللہ وہ جھنڈے جو ہیں وہ گاڑتی ہیں. تو یہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اس میں بھی یہ ہے کہ اس کا بل جو ہے پارلیمنٹ میں پاس پیش کرنا پڑے گا. لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں بل آئے گا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ایسی حماقت نہیں کرے گی کہ اس بل کو سپورٹ نہ کرو. بلکہ میری جن بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ مائنارٹی ریپریزنٹیشن کے لیے وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے تیار. جی پہلے تو جج صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آج آپ نے پہلے کی طرح ہمیشہ اوورسیز کے دلوں کی دھڑکن بن کر آج اسلام آباد میں تشریف لائے. جیسا کہ گورنر ہاؤس پوری دنیا کو پتا ہے کہ گورنر ہاؤس چودھری سرور کے دروازے ہمیشہ اوورسیز پاکستان کے لیے کھلے رہتے ہیں. عبداللہ ریاض صاحب آپ کو بھی بہت مبارک, آپ نے ایک بہت محنت اور ہمت سے یہ آج کے ریلیکشن کو جو کیا ہے اس پہ ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ جیسے محنتی لوگ ہیں. جج صاحب ایک اور کیسا کہ مخدوم طارق شاہ صاحب اور آپ یہ 2 ہی لیڈر ہیں جنہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے 24 آور دروازے کھولے ہیں. میرا خیال ہے کہ دوسرے منسٹر جو ہے خان صاحب سے ریکویسٹ کریں ان کو بھی چاہیے کہ اسی طرح بہادری کے ساتھ اوورسیز کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوا کریں, نہ کہ ان کو ٹائم لینے کی ضرورت پڑے نہ ان کو کسی جاتی. یہ 2 بندے ایسے ہیں جی, آپ سب ان کے لیے تالیاں بجائیں. انہوں نے ہمیشہ اوورسیز کے لیے آواز اٹھائی ہے اور چودھری صاحب نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف جو بھی اس کے ایشو ہوئے انہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے. عبداللہ ریاض صاحب نے اور طارق مخدوم صاحب نے ہمیشہ ہمیں اوورسیز کی عزت دی ہے. ہم آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جی اپنا دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی تو سٹینڈنگ انسٹرکشن ہیں تمام فیڈرل منسٹرز کے لیے, بیوروکریسی کے لیے, کہ اوورسیز لوگ جب بھی آئیں ان کو پورا پروٹوکول بھی دیں, ان کو عزت بھی دیں, ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو بھی حل کریں. دیکھیں میں انڈیا گیا تھا تو وہاں پر میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ جب آپ یہاں سے امرتسر اور آگے جاتے ہیں تو وہاں پر ہر جو 2nd 3rd بلڈنگ آتی ہے ان پہ NRI لکھا ہوا ہے. تو میں نے اس وقت مجھے نہیں پتا تھا, میں نے کہا یہ NRI کو بڑی کمپنی ہے یہاں جس نے مطلب ہر بلڈنگ پہ اسی کا نام ہے, اتنی امیر کمپنی ہے کوئی. انہوں نے کہا نہیں جی یہ نان ریزیڈنٹ انڈین کی سارے بزنسز ہیں. انہوں نے وہاں پر تھانے بھی نان ریزیڈنٹ انڈین کے لیے علیحدہ بنائے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانیوں کو رسپیکٹ دیں گے تو پھر یہ مسئلے مسائل جو ہیں ہمارے فائنینس کے ختم ہو جائیں گے. میں نے 45 منٹ میری اسپیچ تھی لندن میں, 45 منٹس آئی اسپوک. اس وقت میرا گلا ٹھیک تھا. تو صرف میڈیا نے, اتنی محبت کرتا ہے میڈیا ہم سے, پاکستان تحریک انصاف سے, کہ 44.5 منٹ کی اسپیچ کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی. ½ منٹ جو بات میں نے کی تھی وہ پورے پاکستان میں ہر گھنٹے کے بعد مین خبر چلتی رہی جو IMF کے حوالے تھی. حالانکہ اس میٹنگ میں میں ایک کمپیریزن کر رہا تھا
کہ یہ اوورسیز پاکستانی ہمیں $30 بلین سالانہ بھیجتے ہیں، $2.5 بلین ایک مہینے کا بھیجتے ہیں، کوئی ان کی شرائط نہیں ہے ہم پہ، وہ پیسہ لون بھی نہیں ہے، اس پہ انٹرسٹ بھی نہیں دیتا کوئی. تو IMF والے اتنی کڑی شرائط کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنے بھائیوں کو تھوڑی سی زیادہ عزت دے دیں تو یہ پیسے اور زیادہ بھیج دیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو پچھلے 72 سالوں میں جو رسپیکٹ ملنی چاہیے تھی، جو ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے تھی، بدقسمتی سے نہیں ملے. میں یقین مانے کہ جب میرے پاس خاص کر میری بہنیں خواتین UK سے کینیڈا سے آتی ہیں اور روتی ہیں کہ ہمارے بھائی نے قبضہ ہم نے کر لیا ہے، ہمارے کزن نے ہمارے قبضہ کر لیا ہے، فلاں نے قبضہ کر لیا ہے، اور یہاں کا سسٹم اتنا لینتھی ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا، تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بھائی ہمارے کیوں انصاف کے لیے درد کی ٹھوکریں جو ہیں وہ کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے انشاءاللہ انصاف کا نظام جو ہے ہمیں لے کے آنا پڑے گا، اسی طریقے سے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے. 2 کوشچن آتے ہیں. جج صاحب، جاوید فرام سیکرامنٹو کیلیفورنیا. میرا سوال صرف یہ ہے، یہ جو اوورسیز ہیں یہ ملک کے حافظ و حفیظ ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تھینک یو، انہوں نے ہمیں موقع دیا ادھر آنے کا. ان کا ایمان بالیقین ہے اس وقت ملک کا جو امین ہے وہ اقبال کا شہین ہے، وہ صادق و امین ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں گھبرانا تو نہیں ہے نا؟ دیکھیں، یہ تو عمران خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی بھی میں کور کمیٹی کی میٹنگ سے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا ہوا ہوں، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ باڈی لینگویج سے، ان کی باتوں سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. آخری سوال. نہیں، 2 خواتین کا سوال آخر میں. میرے پاس. السلام علیکم سر. جو صاحب، راجہ گلزیب یعنی یوتھ سیکرٹری سعودی عربیہ، آپ سے وہاں پر بھی ملاقات ہوئی، UK میں بھی ملاقات ہوئی. سب سے پہلے آپ کو ویلکم کہتے ہیں تمام اوورسیز کی جانب سے. سر، وہاں پر ملاقات کے دوران بھی میں نے آپ کے سامنے 2-3 ایشوز سعودی عربیہ اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے رکھے تھے. پاکستانی 10 انٹرنیشنل سکول ہیں، کمیونٹی سکول، جس کے حوالے سے تمام بریفنگ وہاں آپ کو دی گئی تھی کہ وہاں پر جو بچے بچیاں ہیں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے بعد ان کے پاس کوئی وہاں پر لاحق نہیں ہے کہ یونیورسٹی کا الحاق نہیں ہے. تو آپ نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ آپ جا کے لازمی جو کریں گے، کیونکہ بچوں کو تو وہاں پہ پیرنٹس بھیج دیتے ہیں، لیکن بچیوں کے لیے اسپیشلی یہاں پہ کوئی ارینجمنٹ ایسا نہیں ہوتا. تو کائنڈلی ود ڈیو ریسپیکٹ کہ وہاں کے جو 10 کمیونٹی سکول ہیں. سیکنڈ چیز، وہاں کے 10 کے 10 کمیونٹی سکول کا سر اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے. کچھ پرنسپل 13 سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بگ مافیا وہاں پر ایکٹیو ہے. اس کے علاوہ امبیسی میں، پاکستان امبیسی ریاض میں ابھی ایک آشرباد سے ایک بندہ وہاں پہ ہے جو پہلے وہاں پہ ہوئے. تو ایک ریکویسٹ یہ ہے تمام اوورسیز سعودیہ کی جانب سے کہ وہاں پر ایک ایجوکیشن اٹیچی جو ہے وہ اسپیشل تعینات کیا جائے جو پراپر آڈٹ کر سکے. سر سو نائس. دیکھیں، آپ کا سارے سوالات فارن آفس سے متعلق ہیں، تو اگر آپ عبداللہ ریاض صاحب کو یہ لکھ کے بھجوا دیں تو میں بھی شاہ محمود قریشی صاحب سے اس سلسلے میں بات کر لوں گا. جو میں کر سکتا ہوں وہ میں آپ سے کہتا ہوں. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری جو یونیورسٹیز ہیں اس وقت ماشاءاللہ ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں. پنجاب یونیورسٹی ہے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ہے. تو ہم کسی بھی ملک میں اس پوزیشن میں ہیں، ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیاں بہت پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی بھی یونیورسٹی میں اپنے کیمپس جو ہے ملک میں کھول سکتے ہیں. اگر آپ کی وہاں کی بزنس کمیونٹی اس کو بزنس وینچر سمجھ کے کرے تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کا سب کیمپس یہاں پر ہم پورا آپ کو وہاں دے دیں گے. جی السلام علیکم گورنر صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ آج فنکشن میں آئے ہیں، ایونٹ میں، تو آپ کا بہت شکریہ. سر، میں نے پورا آج بڑے پیشنٹلی پروگرام جو ہے وہ سنا، لیکن ہمارا اوورسیز کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں اٹھایا، اور میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ اتنا بڑا پرابلم ہے اور کسی نے مینشن بھی نہیں کیا. ساری الیکٹڈ باڈیز پوری ورلڈ سے آئی نہیں ہیں
اور وہ مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمارے پورے جو انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں یہ بیچارے مجبور ہیں کہ ہمیں الاؤ ہی نہیں کرتا سسٹم کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو الیکٹڈ باڈیز کا. مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کے ممبر بنے تو ان کو 36 پاؤنڈ فیس کا فیس ہے اس کی. اگر آپ نے کنزرویٹو کی یا لیبر کی ممبرشپ لینی ہو, میں کنزرویٹو کی ممبر ہوں, 2 پاؤنڈ اس کی فیس ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو برٹش نیشنل لڑکے لڑکیاں یوتھ بچے جو وہاں یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں وہ 36 پاؤنڈ کیوں خرچ کریں گے؟ دیکھیں ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں پی ٹی آئی کی ورکر ہوں, آپ مجھے پرسنلی بھی جانتے ہیں. پچھلے 15 سال سے میں نے بڑی محنت کی ہے. ہمیشہ میں فلائٹ لے کے آئی ہوں. ڈی چوک کا 2014 میں دھرنا ہوا, آپ کی الیکشن کیمپین ہوئی پنجاب میں. جب بھی کوئی یہاں پر ہوئی ہے بات, I've come all the way from UK to پاکستان اور میں نے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کی اور محنت کی ہے. میں پی ٹی آئی کی ایک عام آرڈینری ورکر ہوں اور میں نے گراؤنڈ لیول پہ کام کیا ہے, سالہ سال کام کیا ہے. میں یہاں پر کسی عہدے کی وجہ سے نہیں ہوں, میں صرف یہاں پر خان صاحب کے ایک جو ان کا مشن ہے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں. اور I believe in his leadership basically. اگر میں نے عہدے کے لیے ہوتی تو میں کب کی پارٹی چھوڑ کے کوئی اور پارٹی جوائن کر چکی ہوتی, کیونکہ میرے بھی کانٹیکٹس ہیں اور میں اچھے کانٹیکٹس ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا یو کے میں. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں کیونکہ مجھے یہ بات کو میں جانتی ہوں, میرے سب بھائی ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. لیکن میجورٹی لوگ جو ہیں کچھ ووٹ پڑتے ہیں لیکن زیادہ ووٹ بیچاروں کو خود بنانے پڑتے ہیں. خود بنا کے ووٹ, دیکھیں مجھے سچ بولنے دیں, خود ووٹ بنا کے 3-4-5 ہزار پاؤنڈ خرچ کر کے اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کے الیکٹڈ باڈی یا کوئی عہدہ حاصل کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ بے ایمانی ہے, یہ عمران خان کا مشن نہیں ہے. عمران خان جو اس ملک میں پرائم منسٹر ہیں ہمارے, ان کا تو جدوجہد اور اسٹرگل ہی کرپشن ختم کرنے کے لیے ہے. تو ہم عہدوں کے لیے تو کرپشن کر رہے ہیں نا, ایک سیٹ کے لیے, پریزیڈنٹ کا ٹیگ لگانے کے لیے, جنرل سیکرٹری بننے کے لیے, کچھ بھی بننے کے لیے. وی آر بائنگ, دس از کرپشن. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آپ ایک سیٹ کے لیے, ون سیکنڈ لیٹ می اسپیک. ایک پوزیشن کے لیے, ایک سیٹ کے لیے 5,000 پاؤنڈ کا میں بیگ نہ خریدوں اور میں پریزیڈنٹ بن جاؤں, اس کی اوقات یہ ہے. میری بات سنیں, میں کسی کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتی, میں روڈ پرسن نہیں ہوں. لیکن دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں, یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ ایک ڈراپ ان دا اوشن ہے, جو اوورسیز کی جو ممبرشپ ہے ابھی ڈراپ ان دی اوشن ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت سے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو وہاں کے برٹش بورن بچے بچیاں ہیں, بڑی اچھی جابز پہ ہیں, ان کو پاکستانی پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں ووٹ جو ہے اس کی جو ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ممبرشپ فیس کو کم کرنا چاہیے. یہ بیسک پرابلم ہے اور یہ ہو ہی نہیں رہا. یہ صرف آپ لوگ کروا سکتے ہیں. پلیز ڈو دیٹ. تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے, یہ حال میں جو آوازیں آئی ہیں اس سے ظاہر ہے کہ کیا لوگ چاہتے ہیں. تو اس بارے میں میرا موقف جو ہے, جب سے میں پارٹی میں آیا ہوں میرا موقف جو ہے ٹینیور پہ بھی, فی پہ بھی بڑا کلیئر ہے. لیکن آج کل جو حالات ہیں ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ہم کنٹروورسی میں ایسی نہیں آج پیدا کرنا چاہتا. ہم اس وقت کوشش کرتے ہیں کیونکہ میڈیا ہماری ہر بات کو الٹ لے کے جاتا ہے, تو اس لیے کسی اور وقت کسی اور پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ اس ایشو کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ او ایس اے کے جنرل سیکرٹری یہاں پر بیٹھے ہیں, وہ اس بارے میں تفصیلی آپ کو جواب دیں گے. جی میڈم, آخری سوال. جی السلام علیکم سرور صاحب, اینڈ اگین کنگریچولیشنز فار دا ورک دیٹ یو ڈوئنگ ان پنجاب. دیکھیں یہ صرف آپ برٹش پالیٹکس اینڈ اوورسیز کے حوالے سے اگزامپل نہیں ہے, آپ کے پاس ایک اور بھی اگزامپل ہے, اینڈ دیٹ از پروین بابی. میں جو بات کرنا چاہتی ہوں سچ اور حق کی بات ہو رہی ہے, پروٹیکشن اور سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے. The real reality is no matter what we do as women, we are not represented. جتنے بھی فنکشنز پر میں جانتی ہوں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, مجھے بھی جانتے ہیں, پچھلے 19-20 سال سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں. میں ایک ماں اور بیٹی اور ایک نانی بھی ہوں, لیکن ابھی بھی مجھے دھکے جو ہے, اور میں اپنی ہمت سے, اپنی آواز سے, اپنی پہچان سے میں آگے جاتی ہوں.
and that is the reality for the majority of women. आप प्लीज गवर्नर साहब और जितने भी हमारे काबिल एहतराम भाई बैठे हैं, आप इस पर तवज्जो दें। आपके मिनिस्ट्रीज में, आपके इंस्टीट्यूशंस में एक टॉप ग्रेड की फीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। उसकी जॉब ये होगी कि जितनी भी फीमेल्स आती हैं उनको फैसिलिटेट करें, मेक श्योर करें कि नो वन इज बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। खान साहब की एक स्टनिंग इंस्ट्रक्शन है, स्टनिंग इंस्ट्रक्शन जब माइनॉरिटीज की बात आती है, ठीक है हम माइनॉरिटीज में नहीं है गवर्नर साहब, हम आपके शाना बशाना इम्पैक्ट इन सम रिस्पेक्ट मेजॉरिटी भी हैं, सो प्लीज टेक दिस एज अ सीरियस इशू। शनाज, आई एग्री विद यू 100%। और मैं यहाँ ये भी तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ, जिस तरीके से मैंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का रोल है, तहरीक इंसाफ की कामयाबी में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाली ख़वातीन का बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है। और आखिरी बात ख़वातीन के हवाले से मैं करके इजाज़त चाहूँगा। देखिए, मैं एज ए गवर्नर पंजाब, मैं चांसलर हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, और मैं हर हफ्ते 1-2 कन्वोकेशन में जाता हूँ। और यकीन माने कि मैंने कोई एक यूनिवर्सिटी नहीं जहाँ पर मैं गया हूँ, वहाँ पर जब मैं गोल्ड मेडल तस्लीम करता हूँ, सिल्वर मेडल तस्लीम करता हूँ, तो 80%, यहाँ पर 20% बच्चियाँ पढ़ती हैं, गोल्ड मेडल 80% हमारी बेटियाँ जीतती। तो माशाल्लाह आप देखेंगे कि ख्वातीन जो हैं माशाल्लाह हमारे मुआशरे में बहुत तरक्की कर रही हैं। और मैं तो लड़कों को वेकअप कॉल भी देता हूँ कि बेटा, पूरी दुनिया में कोटे लड़कियों के लिए रखे जाते हैं, ख्वातीन के लिए। 10 साल बाद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा यहाँ मर्दों के लिए हमें कोटे रखने पड़ेंगे, जो एजुकेशन में अब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह जिस तरीके से हमारी ख्वातीन जो हैं परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं आखिर में अब्दुल्ला रियाद साहब का, मलक कलीम असलम साहब का, और हमारे फॉरएवर जो हैं पीटीआई के जाले और पीटीआई के सपोर्टर जाहिद कादमी साहब और इमरान चौधरी साहब के, तो हम सब जो हैं, जो पार्टी में हूँ तो उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन इमरान चौधरी भी किया है। तो उसके बाद मखदूम साहब का और शाहिद मसूद साहब, पता नहीं यहाँ मौजूद हैं कि नहीं हैं, वो भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत जो है आप कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह आपके हकूक़ की जंग के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन के लिए इंशाल्लाह दिन रात हम लोग आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी वेल विशेस आपके साथ हैं और हमारी सपोर्ट आपके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Joy साहब, so kind of you for the great interaction. एक 2 announcements गवर्नर साहब भूल गए हैं। 17 तारीख को गवर्नर हाउस आप सबके लिए 3 PM खुला है, ओपन हाउस, फुल इंटरेक्शन। लाहौर गवर्नर हाउस, गवर्नर साहब की दावत है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक चीज मेरे से गुस्ताखी हो गई, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे सीनियर साथी सज्जाद बुखारी साहब और हमारी भाभी टेक्सास से यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम करता हूँ। एंड थैंक यू सज्जाद भाई एंड नाइला भाई आपका यहाँ आने का। अगला हमारा सेशन शुरू होने से पहले मैं एक मेहमान को बुलाना चाहूँगा। हमने वो डिस्कशन ग्रुप रखा था, मगर इमरान चौधरी साहब को गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार कर दें।